وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس مرصد کری خبر محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے پوچھیں گے بہت ہی اہم اور پوائنٹ والا ٹاپک، وہ یہ ہے کہ ہمیں خواب تو آتی ہے، اس میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے، کیا وجہ ہے؟ کرسب اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کر دیں، اس کا حل کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محمد اویس صاحب، آپ کا سوال کہ خواب کے اندر گھبراہٹ، یہ ابھی آدمی سوتا ہے، سوتے وقت جھٹکا لگتا ہے اسے، جی خواب آ رہی ہے، ایسے محسوس کی چیز میں گرنے لگا ہے، یا اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ خواب کے اندر اس نے کوئی ڈرونی چیز یا ڈرونا خواب دیکھ لیا، تو ایسے خواب کے اندر اس کا حل کتاب و سنت سے الحمدللہ موجود ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، ایسے خواب ان آدمیوں کو آتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ذکر بہت کم کرتے ہیں، بہت تھوڑا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والے انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ جب بیداری کے عالم میں ہوتا ہے، عام حالات میں تو کثرت سے غفلت اختیار کرتا ہے، تو شیاطین اس پر غالب ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات اس کے ساتھ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر میں اس کا حل اور اس کی تدبیر بتا دیتا ہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ کم از کم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی گھبراہٹ، اس پر مسلط ہونے والی چیز، جنات میں سے ہو، شیاطین میں سے ہو، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک واقعہ ہے، جو کہ واقعہ المعجم الاوسط للطبرانی پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جنگ جو صحابی تھے، بہت بڑی بڑی جنگیں کی یہ صحابی نے۔ جس جنگ کے اندر خالد بن ولید شامل ہو جاتے تھے، اللہ کی رحمت سے اللہ اس جنگ میں فتح نصیب فرماتے تھے۔ یہ احد کے موقع پر بھی دیکھ لو، مسلمان نہیں تھے، لیکن جنگ کے اندر یہ کفار کی طرف سے آئے تھے۔ یہ وہی بندہ تھا جس نے اوپر سے آ کے حملہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ یہ وہی آدمی ہے، لیکن یہ بعد میں اسلام لے آیا اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے بڑی بڑی جنگیں کی اس نے۔ اتنا جنگ جو تھا، لیکن اس کے ساتھ حالات کیسے ہیں؟ میں ایک واقعہ جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ کوٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا پریشانی کے حالت میں آئے۔ اللہ کے رسول، میں رات کو نا جب نماز پڑھتا ہوں، میری نماز اور میری رات، اس کے مابین کچھ چیزیں حائل ہوتی ہیں، وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، اس کا علاج، اس کا حل بتا دیں۔ تو وہاں پر بھی یہی دعا جو گھبراہٹ والے آدمی کو مسئلہ بنتا ہے، اس نے پڑھنی ہے، یہ وہی دعا وہاں پڑھنی ہے۔ وہاں اللہ کے رسول نے بتائی تھی اس کو بھی، کہ رات کو اس کو چیزیں تنگ کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی خالد، تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کر، اعوذ بکلمات اللہ۔ انشاءاللہ یہ ہم نیچے تحریر ضرور کریں گے، اس کو باقاعدہ لکھیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کو لکھ لیں، اور کسی کو اگر چاہیے بھی تو انشاءاللہ یہ دعا مل سکتی ہے، انشاءاللہ ہم دیں گے اس کو، وہ ہم کمنٹ کے اندر نیچے دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد میں ایسی دعا بتا دیتا ہوں تجھے جس کے پڑھنے سے تیری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ میں اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں تو آیا ہی اسی مسئلے کے لیے تھا کہ آپ مجھے ایسی دعا بتائیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ پڑھا کر۔ میں نے یہ طبرانی کے اندر المعجم الاوسط طبرانی کے اندر پہلی جلد میں یہ واقعہ پڑھ کے ویسا حیران ہو گیا کہ خالد بن ولید چند راتوں کے بعد پھر آئے۔ میں اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے جیسے بتایا تھا ویسے ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 3 مرتبہ ابھی تو نہیں پڑھے گا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پہلے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تیرے سے۔ فرمایا میں نے ابھی 3 مرتبہ پڑھا ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں اللہ نے اپنی رحمت سے اسے اٹھا لیا، اور یہ میرے اوپر جو خوف تھا یا میرے اوپر جو ایسا مسئلہ تھا، گھبراہٹ تھی، یہ ختم ہو گیا۔ اب میں رات کی عبادت اللہ کی کھل کے کرتا ہوں، اس لیے یہ جو گھبراہٹ والا معاملہ ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کا طریقہ ہے خواب کے اندر اگر کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین ماشاءاللہ ہمیں کر صاحب بہت ہی زبردست دعا بتا رہے تھے، اور ہمیں یہ حفظ بھی کرنی چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ یاد کروانی چاہیے۔ تو ہماری ویڈیو کو آپ جو ہے وہ آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھائی بہن اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته